اسی طرح سے ان کو جیومیٹری میں اتنی مہارت تھی کہ انہوں نے جیومیٹری کی زبان میں نعت کہی. انہوں نے، آپ کو کوئی شاعر ایسا نہیں ملے گا جس نے جیومیٹری کی زبان میں نعت کی. غالب کو دیکھیں، اقبال کو دیکھیں، میر کو دیکھیں. میر جیسا شاعر جس کے علم پر غالب جیسا آدمی بھی سرنڈر ہوتا ہے. غالب کہتے ہیں ریختہ کے تم ہی ایک استاد نہیں غالب، سنا ہے اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. یعنی میر تقی میر اتنا بڑا شاعر ہے، لیکن آپ میر کو دیکھیں، غالب کو دیکھیں، اقبال کو دیکھیں، مومن کو دیکھیں، حالی کو دیکھیں، جس کو بھی دیکھیں، انہوں نے اردو ادب میں نعتیں لکھی، فارسی میں لکھی، عربی میں لکھی، کلام لکھے، غزلیں لکھی، لیکن جیومیٹری کے لینگویج میں کسی شاعر نے بھی نعت نہیں لکھی، یا کوئی نظم نہیں لکھی، کوئی کلام نہیں لکھا جس سے جیومیٹری کا مسئلہ بھی حل ہو اور اس کا مضمون بھی پورا ہو. ایک امام احمد رضا ہے جس نے جیومیٹری زبان میں نعت پڑھی ہے، نعت کہی ہے. کیسے کہی ہے؟ جیومیٹری کا ایک اصول اور قاعدہ ہے. ہم جب سرکل بناتے ہیں، دائرہ، جو بچے جیومیٹری پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ دائرہ کیسے بنتا ہے. جیومیٹری کا یہ ہے کہ نقطے 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 ایک دوسرے سے جوائنٹ ہوتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ یہ جیومیٹری ہے. صحیح ہے. اب ہم بنتا کیسے دائرہ ہے؟ پرکار. پرکار ہم سمجھتے ہیں، تو سبھی مالکوں کے لوگ ہیں تو سب کو پتہ ہے پرکار کیا ہے. پرکار جو ہے اس میں ایک جگہ پینسل ہوتی ہے اور ایک لوہے کی سوئی ہوتی ہے. ٹھیک، ہم رکھتے ہیں اس کو بیچ میں اور اس کے بعد اس کو ایسے گھما دیتے ہیں، اور گھماتے ہیں تو چھوٹے 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 نقطے نظر وہ نہیں آتے لیکن ہے وہ نقطے ہی. تو سارے نقطوں سے مل کر کے کیا بنتا ہے؟ سرکل بنتا ہے اور دائرہ بنتا ہے. یہی ہے دائرے کا اصول، جیومیٹری میں یہی ہے. ایسے ہی ہے جو نوجوان جیومیٹری پڑھے ہیں ان کو بہت اپنی کلاس روم کا وہ منظر یاد آتا ہوگا جب وہ ٹیچر بتاتا تھا جیومیٹری. ہمیں بھی یاد ہے، ہم نے بھی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت پڑھا ہے میں نے بھی. دعا کریں ابھی بھی میری تعلیمی میرا سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کریں. ابھی بھی میں پڑھ رہا ہوں، دعا کریں اللہ مجھے کامیاب فرمائے. لاک ڈاؤن میں 4 مہینے گھر بیٹھا تھا، کتابیں بہت پڑھی اور بہت پڑھنے کا موقع ملا، تو پھر ایک شوق جاگا کہ جو تعلیم کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے اس کو اور آگے جاری کیا جائے. میں نے پھر سے ایڈمیشن لیا اور میں پھر پڑھ رہا ہوں. اور دعا کریں اللہ یہ سلسلہ آخری دم تک پڑھنے پڑھانے کا قائم رکھے. بہرحال تو اس طریقے سے بنتا ہے دائرہ. ٹھیک، یہ تو ہو گیا ایک دائرے کی شکل. اب اس میں نعت بیان کرنا، اس میں حضور کی تعریف کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی حضور کی تعریف بیان ہوگی تو جیومیٹری نہیں آئے گا، اور جیومیٹری بیان ہوگا تو حضور کی نعت کس کو کہتے ہیں؟ حضور کی تعریف کو نعت کہتے ہیں. تو جیومیٹری کا حضور کی نعت سے کیا تعلق، یہ امام احمد رضا نے بتایا. اس دور میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے کیسے؟ رسول اللہ معراج پر گئے کیسے؟ اور جب گئے پھر آئے کیسے؟ کیونکہ بھئی جو گیا وہ آیا نہیں، اور جو آیا وہ آدم آئے، گئے نہیں. صحیح ہے نا؟ اتارا گیا زمین پہ، اترنے کا ثبوت تو ہے، آنے کا تو ہے، لیکن جانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نا. وہ جسم کے ساتھ، پھر جسم کے ساتھ آئے تو صحیح، یہ سب مانتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے زمین پہ اتار دیا، تو اتارا تو صحیح، اتر گئے، لیکن جسم ہی کے ساتھ زمین سے اوپر گئے اس کا کوئی ثبوت. بلکہ اگر وہ جسم کے ساتھ جاتے تو ان کی قبر کیوں ہوتی، ان کا مزار کیوں ہوتا؟ تو پتا چلا آدم آئے مگر گئے نہیں، اور عیسیٰ گئے مگر آئے نہیں، اور ہمارے حضور گئے بھی اور آئے بھی. اب گئے اور آئے تو کیا مسئلہ؟ اور پھر یہ کہ گئے تو کہاں گئے اور آئے تو کہاں سے آئے؟ تب اس کو امام احمد رضا یہ جواب دیتے ہیں. اور دوسرا ایک سوال اور تھا کہ تم لوگ کہتے ہو مسلمان لوگ کہ حضور اول بھی ہیں اور حضور آخر بھی ہیں. اول اس لیے کہ سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور آخری نبی بن کر آئے. تو جو اول ہوگا وہ آخر کیسے ہوگا، اور جو آخر ہوگا وہ اول کیسے ہوگا؟ جیسے یہ مسجد میں جب مسجد کھلی ہوگی جمعہ کے لیے، آج جو سب سے پہلے آیا، جو بھی آیا،
جو بھی آیا وہ بندہ ہے اول، اور جو سب سے اینڈ میں آئے گا اس کے بعد کوئی نہ ہے وہ ہے آخر. تو آپ جانتے ہیں جو اول ہوگا وہ آخر نہیں ہو سکتا، اور جو آخر ہوگا، یہی تو ضابطہ ہے، یہی تو اصول ہے، یہ تو فلسفہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اول بھی اور آخر بھی ہو؟ وہ بھئی تمہاری مسجد میں نہیں ہو سکتا نا، لیکن اللہ کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے کرتا ہے. یہ دو سوال اب ذہن میں رکھیں. نمبر ایک، حضور گئے آئے، اور نمبر دو، جو اول ہو وہ آخر کیسے، اور جو آخر ہو، یہ ہے سوال. اور جواب اس کا کیا ہے؟ جو بھی جواب ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے جواب دیا جیومیٹری کے اندر، اور بہت لمبا چوڑا نہیں دیا، صرف 2 مصرے کا ہے. وہ کہتے ہیں کمال امکان کے جھوٹے نقطوں. امکان کہتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ امکان، ممکن. ٹھیک؟ تو کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. اے جھوٹے نقطوں کو ماننے والوں، یہ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، یہ جھوٹے نقطوں کو ماننے والوں، تم اول آخر کی بحث میں پڑے ہوئے ہو کہ اول کیسے تھے آخر کیسے تھے. کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو. جب دائرہ بناتے ہو، دائرہ بناتے ہو تو اس کو محیط کہتے، دائرہ. تو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. محیط کی چال. اب تم پوچھتے ہو اول آخر کون ہے؟ جو اول ہے وہ آخر کیسے آئے تو گئے کہاں؟ تو جب تم دائرہ بناتے ہو تو جہاں سے تمہارا قلم چلتا ہے اسی نقطے پر آ کر کے قلم تمہارا ختم ہوتا ہے، تبھی تو دائرہ بنتا ہے. تو امام احمد رضا کہتے ہیں تو بس بالکل ایسے ہی کائنات کا جو دائرہ بنا ہے، شروعات بھی محمد پر ہے، اختتام بھی محمد پر. کمال امکان کے جھوٹے نقطے ہو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو. محیط کی اول آخر کا مسئلہ ہو گیا حل. اور پھر دوسرا مسئلہ، کدھر سے آئے کدھر سے آئے. وہ آئے تھے خدا ہی کی طرف سے اور گئے بھی وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. یہ ان کی علمی صلاحیت، اتنا علم تھا ان کے